السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ سعید قاضی ہیں۔ انیک ناجی آج ہمیں پشاور اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے اور رؤف کلاسر صاحب امریکہ میں ہیں۔ ناظرین، جب بھی کہیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا کھیل شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب کراچی حملے کو ہی دیکھ لیں۔ چودھری نثار یہ کہتے ہیں کہ کیا کراچی ایئرپورٹ بھارت میں ہے جو سندھ حکومت سیکیورٹی کے ذمہ دار نہیں؟ جواب میں پھر شرجیل میمن کیسے چپ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے کہ خود آپریشن کے دوران وزیر داخلہ سوتے رہے۔ سوال یہ ہے کہ سندھ ہو یا کوئی اور صوبہ، وفاق اور صوبوں کو ذمہ داری کا احساس کرنے کی بجائے کیا ایسے الزام تراشیاں کرنی چاہیے؟ کیا یہ مشکل وقت صورتحال سنبھالنے کا ہے، اس سے نمٹنے کا ہے، یا ایک دوسرے پر بازی لے جانے کا، سبقت لے جانے کا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے کہ سندھ ہائی کورٹ نے مشرف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے اور پرویز مشرف نے سیکرٹری داخلہ کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی یا انسانی مجبوری کے تحت باہر جانے کی اجازت دے دے گی؟ بال اب حکومت کے کورٹ میں ہے۔ حکومت کے لیے ایک اور امتحان، حکومت کا اس پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی کچھ بات آج پنجاب میں کا جو صوبائی بجٹ ہے وہ بھی پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کا 10 خرب 45 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ جو پنجاب کا بجٹ ہے یہ عوامی ہوگا، جبکہ اپوزیشن اس سے لفظوں کا ہیر پھیر کہہ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عوام کو آج کتنا ریلیف بجٹ میں دیا جائے گا، اس پر بات کریں گے اور روزانہ کی طرح کچھ اہم ایکسکلوسیو خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے قاضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی قاضی صاحب، میں انہیں ڈیولپنگ سٹوریز پہ بات کروں گا جن پہ میں نے کل بات کی تھی، کیونکہ عراق میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ وہ اب سنا ہے بغداد کی طرف بڑھ رہے ہیں، 3-4 بڑے شہر انہوں نے قبضے میں کر لیے کیا، مگر میں آج خاص طور پہ اس ایشو پہ جب بات کریں گے تو دیکھیں گے ان کی بنیادی وجوہات کیا ہیں جو آبادیاں اس طرح عذاب میں ہیں اور لاکھوں لوگ ہجرت کر رہے ہیں، اور اس کو خاص طور پہ اس لیے بھی ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پہلو میں ایک اور عراق بننے والا ہے شاید 2016 میں، تو ہم اس سے کیسے بچ پائیں گے، اور وہی پھر فٹ بال کی سٹوری جو ہم کل نہیں کر سکے، وہاں پہ کل رائٹس ہوئے اور اس فٹ بال میں کیسے جو فیفا ہے وہ فلیس کر رہی ہے، ایک تو لوٹتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہاں کی اب سیاست جو ہے اس میں بھی ایک اتار چڑھاؤ کا باعث بن رہے ہیں، اور اگر نہیں جیتا یہ ٹورنامنٹ برازیل تو وہاں پہ کیا انریسٹ ہوگا۔ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے۔ صحیح، انیک کے پاس چلتے ہیں پشاور۔ جی انیک، آپ کے پاس کیا خبریں آج؟ شازیہ، اس وقت جبکہ تحریک انصاف ہمیں پنجاب میں اور باقی ملک کے حصوں میں سیاسی میدان گرم کرتی دکھائی دیتی ہے، میرا خیال ضروری ہے کہ یہاں پہ آ کے بھی دیکھا جائے جہاں پہ حکومت تحریک انصاف کی، عام لوگوں سے ملا جائے، کاروباری حلقوں سے ملا جائے اور خود حکومتی حلقوں سے ملا جائے، اپوزیشن سے ملا جائے۔ سو یہاں کے کچھ حالات میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ ایک تو کرائم فگرز کیا ہیں آفیشل 1 جنوری 2014 سے 15 مئی 2014 تک، اور اس کے بعد یہاں کے سماجی یعنی جو صورتحال ہے مختصر اس کی بات، اور جو ان کے اپنے یعنی حکومت کرنے والے یعنی تحریک انصاف کے لوگ ہیں کچھ اس پر ان کی جو یعنی تشویش ہے کارکنوں کی، اس پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، کیا لے کے آئے ہیں آج آپ؟ جی شازیہ، اسکاٹ لینڈ کا ایک نیوز پیپر ہے اسکاٹ لینڈ ناؤ، ان کی ایک سٹوری ہے بڑی انٹرسٹنگ سی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے شوز میں یہ سٹوری ہم بریک کر چکے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اپنے ایک بیٹے کو 41 کروڑ کا قرض حسنہ دے چکے ہیں اپنی انکم میں سے، جس کا ٹیکس انہوں نے بعد میں اس کی ہم ڈیٹیل دے چکے ہیں۔ جس بیٹے کو انہوں نے قرض حسنہ دیا تھا کہ انہوں نے کاروبار شروع کرنا ہے، انہوں نے علی ڈار صاحب نے 16,000 پاؤنڈز کی پینٹنگز خریدی ہیں ایک اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مصورہ سے۔ تو آپ کے ساتھ وہ سٹوری شیئر کریں گے کہ انہوں نے پینٹنگز ان میں کیوں خریدی ہیں، مصورہ کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ جس برخوردار کو 41 کروڑ روپے کا قرض حسنہ دیا گیا تھا تو انہوں نے وہ جا کے 16,000 پاؤنڈ کی پینٹنگز کیوں خریدی ہیں۔ یہ آج کی سٹوری آپ سے ڈسکس کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، سندھ حکومت اور وفاق کے درمیان جو جملے بازی اب شروع ہو گئی ہے۔ چودھری نثار کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا کام جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرنا ہوتا ہے، سندھ حکومت کراچی واقعے کی سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ کے جج سے تحقیقات کرا لے۔ قاضی صاحب، بجائے اس کے کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ ذمہ داری کا احساس کریں، ایک دوسرے پر بازی، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، قوم یہ چاہتی ہے کہ جو ذمہ دار ہے انہیں کٹہرے میں لایا جائے، بجائے اس کے کہ آپ الزام تراشی شروع کر دیں۔ اس میں بات یہ میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا احساس ذمہ داری ہے، یہ بڑا ذمہ داری سے کام کریں۔ مسئلہ ذمہ داری کا نہیں ہے، کیپیسٹی کا ہے، اچھا، آپ کی اہلیت کا مسئلہ ہے۔ آپ جو ہے اب ظاہر ہے جب ایک گھر میں ایک ایشو بنتا ہے، ایون گھر میں بھی ایشو بنتا ہے، اور جب آپ ان ایشوز کو ٹیکل نہیں کر سکتے تو پھر آپ آپس میں لڑتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس پہ ڈالے گا، اے بی پہ ڈالے گا، بی سی پہ ڈالے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، چاہے وہ وفاق ہو، چودھری نثار علی خان صاحب ہوں یا جو شرجیل میمن صاحب ہیں یہ ہوں،
معاملہ یہ ہے کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے یہ حکومت کو چلا رہے ہیں اس میں ہمارے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کیا وسائل ہیں ہمارے. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو کیپیسٹی کا میں ایشو عرض کر رہا ہوں, کیپیسٹی کیسے بنتی ہے آپ کے پاس. اب یہ جو ٹیررسٹ آئے ہیں, ابھی یہ بات تو چوری نثار علی خان صاحب کی ٹھیک ہے, وہ غلط تو نہیں کہہ رہے کہ ایک ویگن میں بیٹھ کے وہ گھومتے رہے تو آپ کدھر تھے, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ مسائل جو ہیں وہ ہیں جو کرزمیٹک لیڈر ہے قائم علی شاہ صاحب کی, ان کے یہاں بھی ہیں اور مسائل ادھر بھی ہیں, اور جب آپ میں کیپیسٹی نہیں ہوتی تو آپ آپس میں لڑتے ہیں. میں نے جب یہاں شروع میں گورنمنٹ آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ 4 5 6 اسٹیٹڈ ایمز جو ہیں ان کے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں. کراچی کے امن پہ وہاں پہ میاں صاحب گئے, نواز شریف صاحب گئے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں. بجلی کا ایشو تھا وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. اب یہ کراچی کا ایشو ہے. آئی تھنک پیپل آر واچنگ. خلاصہ صاحب, یہ وقت ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے کا ہے. کیا انہوں نے ایک دوسرے کو سزائیں دینی ہے یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا ہے جو اس واقعے کے اصل ذمہ دار ہیں, جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ شاہجہاں پہلے تو انہیں ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنے دیں, اچھی بات ہے. یہ جو ہم نے قابل اپنی لیڈرشپ اپنے لیے چنی تھی, ان کو تھوڑا سا ننگا ہونے دیں. وہ ان کو ننگا کریں یا ان کو ننگا کریں, تاکہ لوگوں کو, میڈیا کو کچھ پتا چلے کہ کیسے کیسے ہم نے یہاں پہ زار ہے, سیکورٹی زار ہوں, بادشاہ سلامت ہوں, ہم نے کنگز یہاں پہ اپنے برتے کر لیے ہیں, اپنے اوپر ان کو حکمرانی کا حق دیا ہوا ہے. اور یہ چودھری نثار علی خان صاحب کا بالکل آپ ان کا پیٹرن اٹھا کے دیکھ لیں, 1 سال ہو گیا. کوئی واقعہ ہوگا یہ دوسروں کو پہلے, اور ان پہ جو ہی تنقید آنا شروع ہوگی قومی اسمبلی میں تو پہلی بار یہی کہیں گے جی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں تانے دینے والے, آپ کے دور میں تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے, آپ کے دور میں تو فلاں ہوتا رہا ہے. بھائی ہوتا رہا ہے تو اس لیے تو لوگوں نے اٹھا کے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیے. آپ لوگوں کو پاور میں لے کے ہیں, انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ زیادہ قابل ہیں, زیادہ ہوشیار ہیں, زیادہ سمجھدار ہیں, اور سب سے بڑھ کر آپ کہتے تھے ہم تو تجربہ کار ہیں. آپ تجربہ کار تھے تو لوگوں نے آپ کو ووٹ دی. اب آپ کا تجربہ یہ رہ گیا کہ ہر واقعے کے بعد آپ وہاں پہ تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی وہ نالائق تھے, نااہل تھے. پیپلز پارٹی کے بارے میں کبھی میرا خیال ہے کسی کو یہ خوش فہمی نہیں رہی, نہ انہوں نے دعویٰ کیا جی ہم ڈیلیور کرنے والے, وہ چور. لیکن ابھی تو خلاصہ صاحب سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے نا, ابھی تو ذمہ داری سندھ حکومت کی بھی تو بنتی ہے نا. اس پر آ کر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. کراچی حملے کے بعد سندھ اور وفاق کی ایک دوسرے پر بیان بازی, ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انیک, جو بیان بازی کی جا رہی ہے, ایک دوسرے کو باتیں کی جا رہی ہے, کہیں سے لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں احساس ذمہ داری ہے. کچھ ویلڈ پوائنٹ چودھری نثار اٹھا رہے ہیں کہ وفاق کا کام انٹیلیجنس شیئرنگ کرنا تھا, سندھ حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی تھی, سیکیورٹی تھی کی, کیسے ان کو نہیں روکا گیا. وین میں وہ دندناتے رہے, وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا, پوری ریکی کی. کچھ ویلڈ پوائنٹس تو اٹھا رہے ہیں چودھری نثار بھی. اچھا شازیہ, اس میں گزارش میری یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سیاستدان اس طرح کو ڈسپلن فورس تو ہوتی نہیں کسی کلاس کے کہ آپ ایک خاص ان کو ڈسپلن پہ لگا دیں. دوسری بات یہ ہے کہ باہمی الزام تراشی ان دونوں جماعتوں کی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے, ہم 1988 سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے 90 کی دہائی کا سارا کھیل دیکھا. اس زمانے میں ایکسٹریم پہ جایا کرتے تھے, پورا سسٹم ڈیریل ہوا کرتا تھا. جب یہ صدر نمائندہ ہوا کرتا تھا, صدر سے یہ اختیارات واپس لیے نواز شریف نے, فاروق لغاری سے, تو پھر پرویز مشرف آ گئے. اس کے بعد میثاق جمہوریت ہوا, یہ طے کیا گیا کہ ہم ایک دوسرے کے اپوزیشن میں ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے. نواز شریف آج بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ گزشتہ 5 سال کے دور حکومت میں انہوں نے کوئی یعنی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا, اور پہلی دفعہ یہ انتقال اقتدار ہوا. اچھا, ایک بات جو اب یعنی 90 میں جو نہیں تھی, جو ان کو اب جو نئی حقیقتیں نمودار ہو چکی ہیں, وہ ان دونوں پارٹیوں کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا اگر کوئی جمہوریت کے خلاف, محمود خان اچکزئی نے کل ہمیں خبردار کیا, اگر کوئی ڈیریل ہونے کے لیے خدا نخواستہ کوئی اسٹیپ ہو جاتا ہے تو کیا یہ دونوں جماعتیں آج یعنی ان کو اپنے سوال پوچھنا چاہیے, کیا یہ اس کیپیسٹی میں ان کے پاس اتنا اختیار طاقت رہ گئی ہے کہ یہ مل کے روک سکیں؟ لوگوں کی طاقت کیا ان کے ہاتھ میں اس طرح سے موجود ہے جیسے پہلے تھی؟ دوسری بات کہ یہ جو حملہ آور ہوتے ہیں, کیا یہ حملہ آور حملہ کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سندھی ہے, یہ بلوچی ہے, یہ پختون ہے, یہ پٹھان ہے, یا یہ مسلم لیگی ہے, یا پیپلز پارٹی کا ہے, یا پی ٹی آئی کا ہے, یا شیعہ ہے, یا سنی ہے؟ وہ صرف اور صرف آپ کی ریاست پہ حملہ آور ہوتے ہیں, وہ ان کے نزدیک یعنی وہ اچھا, جب حملہ کرنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا تعلق کس جماعت سے, کس فرقے سے ہے, اور وہ پاکستان کی یعنی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, پاکستانی پہ حملہ کرتے ہیں, تو ہم ان کے مقابلے میں ہم ایک پیج پر کیوں نہیں آتے؟ اچھا, یہ جتنی الزام تراشیاں کرنے والے یہ جو ایک دوسرے کو بلیم گیم ہے, اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سٹیج پر یہ سب کھیل رہے ہیں اس کی بنیادوں میں بارود بچ چکا ہے. صحیح, یہ صورتحال وہ پرانی نہیں ہے. اور اس میں آخری بات میں گزارش کر دوں اس میں کہ یعنی یہ جو حملے اس وقت جو یعنی صورتحال, میں آپ کو پشاور میں بیٹھا ہوں بتا دوں کہ
کہ کراچی ایئرپورٹ کا جو اٹیک ہے اس میں خوف کی جو لہریں یعنی پختونخوا میں جو اٹھی اور پشاور میں اٹھی پورے ملک میں جی کہ پورے ملک میں جی، لیکن جو خوف یہاں پشاور میں ہم فوٹیج دیکھتے ہیں یا لوگ جا رہے ہیں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں کہیں بیٹھے ہیں قہوہ پی رہے ہیں، یہ بالکل ایک یعنی آپ جو سمجھیں کیموفلاج ہے. ان سے جب کسی سے بھی بیٹھ کے آپ بات کر لیں وہ انتہائی خوف کے عالم میں ہے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی اتنی سیکورٹی ہونے کے باوجود جو یہاں موجود ہے اور بہت زیادہ چیکنگ ہے، اس کے باوجود وہ اطمینان نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور سے کراچی سے بھی زیادہ الزام تراشی کرنے کی بجائے وقت یہ ہے کہ مل کر جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کی جائے. آگے بڑھتے ہیں، بات کریں گے. سندھ ہائی کورٹ نے مشرف کو باہر جانے کی اجازت دے دی اور 15 روز کا وقت دیا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو سپریم کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتی ہے. کلاسا صاحب، اس میں آپ کا انالیسس کیا ہے؟ کیا وفاقی حکومت اسے انسانی ہمدردی کا جواز بنا کر باہر جانے کی مشرف کو اجازت دے دے گی یا اپیل دائر کرے گی؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں بھی اسی پچھلی سٹوری پہ کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بات اس وقت درمیان میں رہ گئی تھی، زیادہ اس میں تفصیل سے نہیں ہو سکی تھی. جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ چودھری نثار علی خان صاحب، جس کو تھوڑا سا میرا خیال ہے ہمیں اس کو پراپر کنٹیسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کی نااہلی کہاں پہ آتی ہے، اس کو تھوڑا پن پوائنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو نیرو ڈاؤن کرتے ہیں کہ فیڈرل حکومت کی کہاں نااہلی ہے اور سندھ حکومت کی کہاں نااہلی ہے. فیڈرل حکومت کے تحت یہاں پہ ان کے ISI ان کے پاس ہے، یہ فیڈرل حکومت کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس بیورو ان کے پاس ہے. 3 بڑی بگ سپریم ایجنسیز ہیں اینڈ دے گیٹ بلینز آف روپیز. ان کو بجٹ ملتا ہے جن کا کہیں پہ کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا. ان کی مرضی ہے، جہاں چاہیں جدھر لگانا چاہتے ہیں، نو کوسچن آسکڈ. سو پہلی ان کا یہ کہنا کہ ہم نے یہ بتا دیا تھا مارچ میں کہ حملہ آنے والا ہے، تو کیا اس کے بعد یہ جو 3 ایجنسیز ہیں فیڈرل، ان کو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا جب اطلاع مل چکی تھی کہ حملہ ہوگا، یا ان کو ٹریک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا کہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئیں گے، کراچی میں کس جگہ رکیں گے، اور پراپر انفارمیشن ان کو پلیس کرنی چاہیے تھی سندھ حکومت کو وہاں پہ کہ یہ ایڈریس ہے، یہ لوگ ہیں، فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ ان کے پاس چیزیں ہیں، ان پہ جائیں اور ان کو اریسٹ کریں. یہ میں سمجھتا ہوں فیڈرل حکومت کی ایجنسیز کا کام تھا اور فیڈرل حکومت کا کام تھا محض ایک لیٹر لکھ دینا کہ جناب کہ آپ کے ایئرپورٹ پہ. تو سندھ حکومت کی کیا ذمہ داری تھی؟ فیڈرل کی تو آپ نے بتا دی، تو سندھ کی بھی تو ذمہ داری بنتی تھی. بالکل بنتے ہیں. اب سندھ حکومت کا اپنا یہ ان کے ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں CID ان کی آ جاتی ہے، ان کی اسپیشل برانچز ٹائپ آ جاتی ہے، ان کی پولیس آ جاتی ہے. اب ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سندھ میں آپریشن چل رہا ہے، 1 سال سے وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے اور باقاعدہ وہاں پہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. سندھ میں جو آپریشن ہو رہا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں فیڈرل اور پروونشل جو ہے ہماری ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، سارے مل کے کام کر رہے ہیں. اگر آپ یہ مل کے کام کر رہے ہیں تو پھر کیسے وہاں پہ 10 لوگ ہیں جو سوالات آپ یہ چودھری نثار علی خان صاحب اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک اٹھا رہے ہیں. اپنی ان کی نااہلی تو میں نے بتا دی کہ آپ کی حکومت ہے، کراچی شہر ہے، آپریشن چل رہا ہے، آپ کے پاس سارے کے سارے ٹولز موجود ہیں، پھر بھی وہاں پہ گاڑی پھر رہی ہے. انہوں نے ویپنز کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے، یہ ویپن جو تھے یہ کراچی سے خریدے گئے سارے کے سارے، یہ وہیں پہ ان کو اویلیبل کیے گئے. سو ان کی نااہلی جو ہے دونوں کی، یہ دونوں نہیں مانے گئے، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں گے، ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے. ادروائز فیڈرل سے لے کے پروونشل حکومت تک یہ بگ فیلئرز ہے اور اس میں دونوں پولیٹیکل پارٹیز اور ہماری یہ فیڈرل اور پروونشل اسمبلیز کے قصور ہیں اور انہی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بالکل. آگے بڑھتے ہیں. وہی سوال میں آپ سے قائص کر لیتی ہوں، مشرف کو باہر جانے کا اجازت دی. میں بھی ذرا پہلی بات پہ کمنٹ. کلاسرا صاحب کا کہنے کا یہ مدعا ہے کہ دونوں پارٹیاں ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے وہ بھی درست ہے اور جو انہوں نے کہا، اور میرے خیال میں شروع میں نے ایک فکرہ بولا تھا، اٹ از این ایشو آف کیپیسٹی. جب کیپیسٹی کا ایشو ہو تو اس طرح سے پھر بندہ عورتوں کے لڑتا رہتا ہے. اب رہی بات یہ جو ابھی آپ نے کہی، اگر آپ کو یاد ہو جس دن سے یہ ایشو ٹیک اپ ہوا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو دانشمندانہ فیصلہ کروایا گیا تھا پرویز مشرف صاحب سے، اسے باقاعدہ اکانومسٹ نے ایک اسٹوپڈ ڈیسیژن کہا تھا پرویز مشرف کے واپس آنے کو، اور وہ اسٹوپڈ ڈیسیژن ہی ثابت ہوا. وہ تشریف لے آئے. اب اس کے آنے کے بعد ہم نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ حضور سزا تو دینی کجا، آپ سزا دے سکتے ہیں تو دیں، آپ انہیں صرف اس جگہ رکھ کے دکھا دیں جہاں ذوالفقار، یہ میں آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف، ہم فوٹیج بھی دکھا سکتے ہیں کہ وہاں انہیں رکھ کے دکھا دیں جہاں پہ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو رکھا تھا یا محترم نواز شریف صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کے آپ نے رکھا تھا. ایک بات. اور اب آخری کار بات کیا ہے کہ اب پھر انہوں نے کہہ دیا، اور میں یہ آج کہتا ہوں، آج جو ہمارا یہ مبین ہمارا ٹکر بھی چلا رہے ہیں ابھی کہ اس سے کیا ملا لوگوں کو، کروڑوں روپے اس ایکسچیکر کے استعمال ہوئے. ان کا کانوائی اسی طرح جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ جیسے جب وہ یہاں پہ چیف ایگزیکٹو تھے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، اور اب جو ہے
درخواست انہوں نے دائر کر دی ہے کہ جی پہلے ہی جانے کی اجازت دے دیں مجھے ECL سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی اب جو اگر اس سے کچھ فائدہ نہیں تو پھر مقدمے چلنے ہی نہیں چاہیے. نہیں مجھے بتائیں آج آپ سوال کی یہی سوال آپ نے اس وقت مجھ سے کیا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور بھی لوگ کہہ رہے تھے اس کی کیا اہمیت تھی, کیا نکالا آپ نے؟ یہاں اخباروں کی سرخیاں لگاتے رہے, یہاں پہ ہم ٹی وی پروگرام کرتے رہے, بولتے رہے, پتہ نہیں کیا ہے جمہوریت, جیسے ایسے لگتا تھا جیسے جمہوریت اب کھڑی. اور دوسری بات کلاسرا صاحب, جمہوریت ڈیریل نہ ہو, ڈیریل نہ ہو, ڈیریل نہ ہو. اچھا یہی صاحب کہہ رہے ہیں او بھائی دو بھائی تو آپ نے لگوا لیے. آپ بات یہ ہے کہ آپ کی معیشت ڈیریل نہ ہو. پرابلم کیا ہے؟ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکنامک انٹرسٹ ڈیریل نہ ہو. یہ جو معیشت کا پورا رخ چند خانوادوں کی طرف ہے وہ ڈیریل نہ ہو. ہاں جس دن آپ یہ کہیں گے جب جمہوریت کوئی چیز ڈیلیور کرے گی ایک عام آدمی کے لیے, تو پھر ہم کہیں گے کہ شاید یہ جمہوریت کا درد نہیں ہے. اور ایک منٹ ٹھہری, جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ یہ کیک کی لڑائی ہے, کس کیک میں, اور یہ پھر امپیونٹی کی لڑائی ہے. یہاں ایک لڑائی اور بھی ہے, جیسے کہتے ہیں جی وہ جی جرنیل کو تو ہم پوچھ نہیں سکتے, سیاستدان کو آپ نے ہر وقت. تو یہ لڑائی جس وقت تک جمہوریت ایک رولنگ کلاس کے مختلف دھڑوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش ہوگی, وہ جمہوریت کی ڈیریل ہونے کی کہانی نہیں ہے. تو میرے خیال میں انہیں جانے دینا چاہیے تاکہ ہم بھی سکون سے بیٹھیں. انیک واقعی اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس طرح قاضی صاحب بتا رہے ہیں. دیکھیں جی, میں پہلے ہی آپ کو گزارش نہیں, دنیا ٹی وی پہ سرفراز عزیز صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ گورنمنٹ جو پرسپشن اور ریئلٹی کا کھیل ہوتا ہے پالیٹکس, آپ نے یہ سٹیپ لے لیا ہے. گورنمنٹ کی اتھارٹی کا ایک پرسپشن ہوتا ہے, آپ مینڈیٹ لے کر آئے. اب اگر یہ کل کو آپ نہ کر سکے اور پرویز مشرف جب چلے جائیں گے تو آپ کا پرسپشن کہ آپ کے پاس کمانڈ بھی ہے, کنٹرول بھی ہے, کہاں جائے گا. تو انہوں نے کہا میں مفروضوں کا جو ہے اس کا جواب نہیں دیا کرتا. آج وہ مفروضہ حقیقت بننے جا رہا ہے, ہمارے سامنے ہوا. 19 اپریل کو جس پروٹوکول کے ساتھ پرویز مشرف گئے ہیں کراچی وہ بھی ہم جانتے ہیں. اچھا اب اس کے بعد اگر یعنی معاملہ یہ ہے کہ کیا جمہوریت نے وہ ڈلیور کر دیا ہے لوگوں کو, کیا لوگوں کے یعنی ان کے حالات بدل چکے ہیں, کیا لوگوں کو نوکریاں مل چکی ہیں, کیا وہ اتنے سیٹسفائیڈ ہو چکے ہیں کہ وہ جانے دینے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ جواب ہے کہ نہیں. لوگوں کے مسائل بڑے ہیں, لوگوں میں بے چینی بڑی ہے, لا اینڈ آرڈر یعنی ورس ہوا ہے, معاشی حالات بہت بدترین ہے, لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہے. سو اس بے چینی میں کسی ایک خاندان کے لیے یا دوسری پارٹی کے لیے لوگ مار کھانے اگر کسی کا خیال ہے تو آ جائیں گے. یہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ دونوں سیاسی جماعتوں کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, اور اس سچویشن کو یہ PMLN کے اپنے میرا خیال ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ بھی جو ان کے رہنما ہے میاں صاحب کے نزدیک ترین, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے انہوں نے مس ہینڈل کیا. ٹھیک ہے کلاس صاحب, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں آپ کا بھی انالیسس لوں گی کہ وفاقی حکومت کیا واقعی ایک دفعہ پھر سے کشمکش میں پھنس گئی ہے, کیونکہ سندھ حکومت نے, سندھ ہائی کورٹ نے جو بال ہے ایک بار پھر سے وفاق کے کورٹ میں پھینک دیا. حکومت اس پر کیا رد عمل ظاہر کر سکتی ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکومت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی؟ کلاس صاحب آپ کا انالیسس اس میں کیا ہے؟ شاہجہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میرا خیال ہے جو اگلے آنے والے 10-15 دن ہیں یہ ڈٹرمن کریں گے کہ نواز شریف حکومت کا مستقبل کیا ہے. آپ کو اگر یاد ہو, اور ہم یہ باتیں یہاں ڈسکس بھی کرتے رہے کہ میاں صاحب کی اور یہ موجودہ ملٹری قیادت میں جہاں ڈفرینسز کی مین ریزن جو تھی اور تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے وہ یہ جناب مشرف صاحب تھے. اور اس میں یہ بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں کہ فوج نے کوئی ان کو یقین دہانیاں کرائی تھیں, انہوں نے فوج کو یقین دہانیاں کرائی تھیں کہ مشرف صاحب اگر یہ عدالت میں پیش ہو جائیں, ان پہ فرد جرم عائد ہو جائے تو ان کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی. اور بعد میں جب وہ پیش بھی ہو گئے تو اس کے باوجود بھی نہیں جانے دیا گیا, تو فوج نے اناؤنس, جس کی بات ابھی انیک بھی کہہ رہے تھے کہ 19 اپریل کو تو جنرل مشرف صاحب اس وقت جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی اس میں کسٹڈی بھی پروٹیکٹڈ یا کسٹڈی میں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہی کے پاس کسٹڈی کا مطلب گرفتار ہی نہیں ہے, لیکن وہ انہی کی اس میں حفاظت میں موجود ہے. ہم نے پروٹوکول بھی دیکھا, قائد صاحب جیسے بتا رہے تھے, اور ساری چیزیں دیکھی. اب یہ جو فیصلہ ہے یہ بڑا اہم ہے. اب دیکھا یہ جائے گا کہ ان کے درمیان جو پچھلے 10-12 دنوں میں یا مہینے 2 مہینوں میں بہت ساری کوشش کی گئی کہ تعلقات کو ٹھیک کیا جائے, یہ فوج اور پولیٹیکل جو ہماری یہ جماعتیں ہیں یہ ایک پیج پہ آ جائے, رولنگ لیڈ ہے. اب یہ امتحان ہے یا نواز شریف صاحب کا, ان کی حکومت کا, کیا وہ جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں؟ اگر وہ کرتے ہیں تو ٹگ آف وار بڑھے گی. اگر وہ نہیں کرتے تو جو بات انیک کہہ رہے تھے, جو یہ پرسپشن والی بات ہے, تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے فوج کے آگے آپ نے ان کی مانی ہے, آپ نے ان کے ساتھ جا کے کمپرومائز کیے ہیں, اور اپنی حکومت بچانے کے لیے جنرل مشرف کے بہر جانے کو
آپ تو حکومت تو پھر دونوں طرح سے بچتی ہے، اگر جانے دیتی ہے تو مخالفین تنقید کریں گے، نہیں جانے دیتی ہے تب بھی ان پر تنقید ہوگی. تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری اور سول جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے دیٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل ٹائم. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو ایڈوائزر ہیں وہ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں. میاں صاحب تو مشہور ہیں اپنی ضد کے لیے، سب جانتے ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں، جو بات ان کے ذہن میں آ چکی ہے تو وہ آ چکی ہے، اس کو ہٹانا مشکل کام ہے. لیکن یہ بڑا اہم ٹائم ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے یہ چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ والی بات یہ کرتے ہیں تو بھی ان کے لیے مشکل ہے، وہ کہتے ہیں بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی والا حساب ہے. اور نہیں کرتے تو ہمارے جیسے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو روزانہ یاد دلوائیں گے کہ آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تو مشرف کا ٹرائل کریں گے آخر پہ اپنی حکومت بچانے کے لیے، تو اپنے فوج کے دباؤ میں آ کے کمپرومائز کیسے ہوئی. اگلے جو 8-10 دن ہیں یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے یہ فیصلہ کریں گے حکومت آگے چلے گی یا کہیں نہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو کچھ دن ہیں اس میں حکومت کے لیے جو ایک بڑا امتحان ہے کیسے طریقے سے حکومت اس سے نکلنے میں کامیاب ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں کیسے آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. عراق کا بحران اس پر بات کرتے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ سٹوری ہے شادیہ، مگر اس میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ جی کہاں 3 بڑے گروپ بن گئے. کردش گروپ بن گیا، وہ انہوں نے کرکوک پہ قبضہ کر لیا ہے. وہ اب 40 کلومیٹر رہ گئے ہیں، 40 میل غالباً رہ گئے ہیں اس سے بغداد سے. مگر میں آج اس پہ بات نہیں کروں. بات ہم اس پہ کریں گے کہ آخر یہ سوری سچویشن، اس سے پہلے سیریا میں لوگ برباد ہیں، ہمارے ہاں ریفیوجی کا ایک بہت بڑا کرائسس افغانستان سے ابھی تک چل رہا ہے، اب اگلا یہ عراق میں آ گیا. تو میرے خیال میں وہ سٹوری کا وہ اینگل لیتے ہیں جو عام طور پہ ہم بتاتے نہیں ہیں کہ آخر یہ کیوں ہوتا ہے، کیوں اب 5 لاکھ لوگ موصل سے نکل کے بچے بیوی ماں بہن سارے اب سفر میں ہیں اور ذلت کی ایک اب وہ کیمپوں میں جائیں گے اور ذلیل ہوں گے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سیریا کی اگر مثال لیتے ہیں، سیریا میں لوگ تنگ ہو کے باہر نکل آئے. کس کے خلاف؟ بشار الاسد کے خلاف. کیوں نکل آئے؟ اس نے پرائیویٹائزیشن شروع کر دی، اپنے خاندان کو ریاست کے اثاثے بیچنے شروع کر دیے، سماج پہ بوجھ آ گیا، لوگ باہر نکلے. اب ہوتا یہ ہے، یا اس سے پہلے جو انیک کی سٹوری کی تھی سرکاروں کو جو 10 لاکھ بندے مروا دیے CIA نے، کل پر سٹوری آج پھر براک اوباما نے کہا کہ ہم پھر کارروائی کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا کہ جب سماج میں کوئی پولیٹیکل ایکسپریشن ایمرج کرنے لگتا ہے کہ عوام اٹھ کے کہتے ہیں ہٹاؤ ان کو چوروں کو، تو یہ ساتھ آ کے شامل ہو جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو ایک عوامی اپوزیشن تھی ریپریشن کے خلاف، ظلم کے خلاف، اس کو انہوں نے القاعدہ سے تبدیل کر دیا. وہاں یہ کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے. یہ اب مثال کے طور پہ اگر انہوں نے سرکاروں کو ہٹایا اور سوارتوں کو لے کے آئے تو کیوں لے کے آئے؟ تاکہ اس کی معیشت پہ قبضہ ہو سکے. تو بیسیکلی القاعدہ کو پال کے جو انہوں نے شامل کیا اس کے ساتھ، اور وہ جو اب اسلامک اسٹیٹس آف عراق، اور انہوں نے اپنی ریاست بنا لی ہے وہاں پہ لیوانت میں، وہ اب ایک ریاست کلیم کریں. تو یہ ہوا کیا کہ عوام کا جو جینوئن پولیٹیکل ایکسپریشن تھا، جو عوام کی تحریکیں تھیں، مثلا بھٹو کو کیوں اٹھا کے ضیاءاللہ کو یہاں بٹھا دیا، کیوں بٹھا کہ کوئی ایسا پولیٹیکل سیٹ اپ اور اکنامک سیٹ اپ ایمرج نہ کر جائے کہ یہ جو اوپر ایک ٹولہ وہ خود مسلط کرتے ہیں لا کے، کہیں ان کے مفادات کے خلاف نہ ہو. تو بیسیکلی جو عوام کے موومنٹس کا رخ اور تاریخ کا رخ جو ہے اپنے مفادات کی طرف موڑنے کی 20ویں صدی میں کوشش ہوئی، اس سے ملینز آف لوگ مارے گئے. پھر میں وہ ریفر کروں اب یہ لاکھوں جو ہے کوئی ترکی موصل سے نکل گئے ہیں. 5 سے 7 لاکھ لوگ جو ہے موصل سے نکل رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. اور جو اب بغداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یاد دلا دوں ویپنز آف یہ جو آپ تقریریں کر کے پیسے کماتے ہیں لیکچر دے کے، یہ صدور یہ بتائیں گے کہ جس وقت بش بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، ایک ڈیسنٹ ملک تھا ایک ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے بھی، ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، مگر آج اس کا کیا اثر کر دیا. اب یہ ادھر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ سٹوری اس لیے ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم اور ہماری رولنگ کلاسز اور جو سیریس حصے ہیں اس کے، وہ ہمیں انہیں باور ہونا چاہیے. آخری کمنٹ. جی بولیں. نہیں، میں سوال آپ سے سوال ہے، میرا کامنٹ نہیں ہے، میرا کوشچن ہے، آپ سے سوال نہیں ہے، میرا کامنٹ نہیں ہے. جی بولیے. جی بولیے. آ رہی ہے. میرا سمپل سا سوال یہ ہے، اس میں میرا کامنٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ کیا وجہ ہے بغداد کے ساتھ یہ بار بار کیوں تباہی ہوتی ہے ہلاکو خان سے لے کے اب تک. تو ذرا اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں روشنی ڈالیں گے کہ کچھ اس کے ساتھ خرابی ہے بغداد کے ساتھ کہ 1000 سال پہلے بھی اسی طرح پہ باقاعدہ مغربی پریس پھر کہہ رہا ہے کہ بغداد کے ساتھ وہی کچھ ہونے والا ہے جو آج سے پہلے اس نے ہلاکو خان نے کیا تھا. یہ کیا کہانی ہے، کیا پرسپیکٹو ہے کہ کیوں؟ بات یہ ہے کہ سیریا میں بھی تو وہی ہوا، اب بغداد میں بھی وہ ہو رہا ہے. اگر ہم اس تدریسی بحث میں چلے جائیں گے اور ہم زوال بغداد کی بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ رینیسانس جو ہے وہ یورپ میں کیوں آئی اور ہماری رینیسانس کیسے برباد ہوئی جب ہم علوم کو مشرف با اسلام کرتے رہے اور اس کی اب آگے آف شوٹس باقی آگے آئی ہیں، تو ہم پیچھے رہ گئے. یہ شاید ہمارا یہ یہاں اس جگہ ہم بات کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اب اس ماضی کے چنگل سے نکلنے کے لیے جو بڑی کوشش ہوتی ہے، جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں ایسٹ والے، اس کو یہ آ کے قتل کرتے ہیں، اس کو آ کے یہ روکتے ہیں، ہمارے اوپر ایسی کلاسز مسلط کرتے ہیں
ہیں, ہماری ہسٹوریکل ویکنیس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تو کنڈیم کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر برائی ہے, ہماری رولنگ کلاسز بہت ویک ہیں, سب سروینٹ ہیں, کمیشن ایجنٹس ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ یہ بار بار جو عوام کا جو ایکسپریشن ہے, ہمارے لیڈر بک جاتے ہیں, موومنٹس بنتی ہے, پتہ چلتا ہے لیڈر ہائی جیک ہو گیا. یورپ میں بھی یہی ہو رہا ہے. مثال کے طور پر فرانسو ہولانڈ جو ہے, وہ اس نے کہا تھا میں 80% آمدنی کے اوپر ٹیکس لگا دوں گا, وہ بھی انہیں بینکرز اور فراڈسٹر یا بینکسٹرز کے ساتھ شامل ہو گیا. تو ہم ایک ایسے آپ یورپ کے اکنامک ان کی ریزن دے چلے, وہ سمجھدار لوگ ہیں, ڈبیٹ کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ حکومتیں بدل دیتے ہیں, الیکشن کرا لیتے ہیں, رائٹ ونگ کی پارٹیز آ جاتی ہیں. ان کے وہاں وہ کہتے ہیں دیر از میتھڈ ٹو میڈنس, کم از کم وہ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل تو کر سکتا ہے. یورپ میں کہیں بھی سول وارز نہیں ہے, جتنی سول وارز ہیں, بلڈ شیڈ, وہ سارے یوکرین یورپ میں ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے ریزن سے یوکرین میں جنگ شروع ہو گئی ہے اور نیٹو یورپ سے مراد وہ آگے جا رہی ہے. میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ سول وار کیا ہوتی ہے, اور کسی جگہ وائلنٹ اگر وائلنس ہو جائے, سول وار ہو رہی ہے سر, وہاں پہ سول وار ہو رہی ہے. میرا اس پہ پوائنٹ ہے, میں وہی بتا رہا ہوں. چلو یورپ از اے مچ بگر تھنگ, کہ وہاں پہ میرے اچھے خاصے ممالک ہیں یورپ میں. الٹیمیٹلی یورپ ایک پیسفل جگہ تو ہے, ان کے اکنامک مسائل ہیں, کیا ایشوز ہیں, وہ حل کرتے رہتے ہیں, حکومتیں بدلتی رہتی ہیں. یہ مسلم ورلڈ کے ساتھ کیا پرابلم ہے کہ روزانہ کہیں نہ کہیں پہ نئے ملک میں ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں. مجھے مجھے سوال بتا دیں, میرا ایک آپ سے سوال ہے بھائی, میرا ایک سوال ہے, میرا سوال آپ سے. افریقہ میں تو بعد میں داخل ہوں گے نا, یورپ کی بات بعد میں کریں. نہیں, میں ایک پیرالل ڈرا کرتا ہوں. افریقہ جو ہے, افریقہ میں تو کرسچین اسٹیٹس بھی ہیں جو ذلت کا شکار ہیں. وہ کیوں ہیں؟ جو کانٹیننٹ تاریخ میں پیچھے رہ گئے تھے, وہ ان کی آبادیاں جب اس سے نکلنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کی جو بکی ہوئی رولنگ کلاسز ہوں یا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو, جو اپنی مائٹ کی وجہ سے جو ان کو سکٹل کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا صرف سٹوری یہ ہے کہ عوام کی مزری, سیریا کے عوام کی مزری, افغانستان کے عوام کی مزری اور عراق کے عوام کی مزری کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بار بار آ کے روکتی ہے ان انقلابات کو جو لوگ اپنی تقدیریں بدل کرنے کے لیے برپا کر رہے ہیں. مجھے بریک لینے ناظرین, پروگرام میں وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد خوش آمدید. انیق, آپ کی طرف آتی ہوں. صوبہ خیبر پختونخوا کا جو صوبائی دارالحکومت ہے پشاور, یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے. عمران خان جو آج کل احتجاجی جلسوں میں مصروف ہیں, ہر جلسے میں ایک نیا ایجنڈا لے کر آتے ہیں, مختلف نکات پیش کیے جاتے ہیں. ان کے اپنے صوبے کی ذرا حالت ہم سے شیئر کریں, ان کے اپنے صوبے کا کیا حال ہے؟ شادیہ, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میری آواز شاید نہیں آئی کہ آپ نے کہا میں آپ کی طرف آتی ہوں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ میری طرف بھی فائنلی آئی. اچھا, میں ایک گزارش کروں گا کہ ہمیں یاد کرنا چاہیے جب محترمہ یعنی کچھ دوسرا دور تھا وفاق میں, اور منظور وٹو, یہ 93-94 کا وقت ہے, منظور وٹو پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت جو ریڑھ کی ہڈی کی شکایت اس وقت کمر میں تکلیف پرویز مشرف صاحب کو ہے, یہ ان دونوں شہباز شریف صاحب کو ہوا کرتی تھی, کیونکہ آج بھی وہ اس کی شکایت کرتے ہیں. تو یہ اس کے علاج کے لیے اس وقت شہباز شریف لندن چلے گئے تھے, نواز شریف یہاں لڑتے رہے, اور جو مار کھانے کے لیے وہ چودھری برادران پرویز لائی شجاعت مار بھی کھاتے رہے, بل بھی پے کرتے رہے. اچھا, اس کے بعد جب 97 کا الیکشن ہوا, انتخابی نتائج آئے, تو یہ پہلی دفعہ شہباز شریف کا نام بطور وزیر اعلیٰ پنجاب سامنے آیا, تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. ایک مطلب جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ پرویز لائی ہوں گے وزیر اعلیٰ, کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہباز شریف ہوں گے وزیر اعلیٰ, لیکن ایسا ہوا اور پرویز لائی کو اسپیکر بنا دیا گیا. اچھا, اب یہاں پختونخوا میں اس سے ملتی جلتی یہ کہانی ہے, اپنے کا تو ظاہر نہیں ہو سکتا, کہ جس شخص نے تحریک انصاف کے ساتھ 20 سال سے ہے, اس کا نام ہے اسد قیصر. پارٹی الیکشن ہوئے, جس کو صوبائی صدر منتخب کیا گیا, کارکن بھی رہا, مار بھی کھائی, وہ صدر منتخب ہوا اسد قیصر. لیکن جب نتائج آ گئے, انتخابی نتائج, تو وہ اسپیکر بنا دیا گیا اور پرویز خٹک بن گئے وزیر اعلیٰ. اس کے بعد میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن کارکن جو ہیں ان کے لیے یہ بڑا شاکنگ تھا. اچھا, میں نے ان سے یہاں پہ بات کی, میں نے کہا کہ یہ جو مطلب ہے کہ جب پاور شیئرنگ کی بات آتی ہے تو دوسرے لوگ آ جاتے ہیں, مار کھانے کے لیے ہمیشہ کارکن ہوتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اگر یہ پنجاب اور اس میں اگر آپ سمجھیں کہ کوئی ہم چلے فرض کر لیتے ہیں کہ انتخابی وہ تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں تحریک انصاف کے مطابق اور الیکشن بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کو حکومت مل جاتی ہے, تو آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اس کے بعد کارکنوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہاں کے کارکنوں کو کہنا یہ, وہاں کے کارکنوں کو ہم سے سبق سیکھنا چاہیے, اور یہاں کی قیادت کو چاہیے کہ کارکنوں کو مطلب یا ٹرین کریں. اچھا, اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ برٹش ہائی کمیشن کل یہاں پہ آیا, اور انہوں نے یہاں پہ آ کے یہاں کے ٹیچرز کو ایک ٹریننگ فیسلٹی کا انہوں نے وہ ٹرین کریں گے, یہاں کے ٹیچرز کو وہاں بلائیں گے, ایک روٹین ان کے پروگرام سے چلتے رہتے ہیں. لیکن اس میں ایک نئی ایڈیشن ہے,
وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو ایم پی ایز ہیں پختونخوا اسمبلی کے، ان کو وہ ٹریننگ دیں گے کہ رولز آف بزنس کیا ہوتا ہے، اچھا اسمبلی میں آپ نے جا کے کرنا کیا ہے، بولنا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ 80% جو ان کے ایم پی ایز تحریک انصاف کے ان کو یہی نہیں پتا، لیجسلیشن نہیں پتا بیچاروں کو، ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی، جو کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ یہ تحریک انصاف کا اپنا کام تھا کہ وہ اس میں کم از کم ان کی یہ ورک شاپ تو کرواتی، یہ بھی برٹش ہائی کمیشن کا کام رہ گیا کہ وہ ان کو یہ کریں۔ اچھا، تیسری بات یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں کا سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے جی بھتہ۔ یہاں پہ ریڑھی والا ہو یا اب شوبہ بازار کا بندہ بیٹھا ہو یا یہاں پہ صدر میں بندہ بیٹھا ہو، یونیورسٹی روڈ پہ ہو، حیات آباد میں ہو، حتیٰ کہ یہاں کے وزیر ہوں، وہ بھی یعنی بھتہ جو ہے سب کے تیری صف میں پہنچے محمود ہو یا سبھی ایک ہوئے، یہ بہت سب کے یہاں کا کامن پرابلم ہے اور کسی کو یقین نہیں ہے کہ بھتہ اگر نہ دیں تو ہماری زندگی بچ جائے گی۔ جرائم کی یہ حالت ہے، جرائم بتا رہا ہوں آپ کو کہ یعنی 1 جنوری 2014 سے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 15 مئی 2014 تک، اس میں جو مرڈر ہیں وہ 1044 ہیں، اقدام قتل ہیں 1018، اور اس کے بعد یعنی یہ کرائم اگینسٹ پرسن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو چائلڈ لفٹنگ ہے یہ 6 ہے، کڈ رینسم یعنی جو تاوان بچوں کو جو اغوا کیا گیا 42 ہے، اس کے بعد جو ابڈکشنز ہوئی ہیں وہ یہاں پہ 305 ہیں، اور اس کے بعد جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، عام جو 24 ہوئی ہیں عام ڈکیتی، اس کے علاوہ جو تھیفٹ ہیں وہ 427 ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت خطرناک ٹریفک حادثے ہیں 278، جو نان فیٹل ہیں وہ 711، لیکن اس میں ایک چیز ہے، وہ حملے جو کہ پولیس والوں پر ہوئے وہ یہ الارمنگ ہے، پولیس والوں پر جو حملے ہوئے ہیں وہ 81 ہیں، اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سروینٹس پہ جو حملے ہوئے ہیں وہ 34 ہیں۔ یہ ٹوٹل جو اس کا اگر ہم ایک اگر ہم جرائم کا اگر ہم ایک ٹوٹل مرتب کریں تو وہ 50,563 بنتا ہے۔ صحیح۔ اب یہ مطلب اب یہ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے مطلب یہ ہوا کہ عمران خان پورے ملک کو ٹھیک کرنے چلے، ان کے اپنے صوبے کی جو حالت ہے وہ جرائم کی شرح ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، ان کے اپنے ملک میں جرم جو ہے وہ جرائم بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارا یعنی میرا یہ بات کرنے کا یا میرا یہ بات کرنے، اور میں دوسری بات یہ بھی کروں، میرا بات یعنی کرنے کا یہ کسی کو تانا مارنا نہیں ہے، میری تو صرف ایک شہری کی حیثیت سے درخواست ہو سکتی ہے کہ کاش ہم اپنی یہ جو کراچی میں ہوا ہے، اگر یہ ساری ایجنسیز کلاسر صاحب جیسے فرما رہے تھے، یہ بالکل ٹھیک کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو پول نہیں کر پا رہے، ان کا ہماری وفاق اور صوبائی ایجنسیز کے پاس جو اطلاعیں ہیں وہ وہیں پہ وہیں رہ جاتی ہیں، ان کا پرابلم ہے، ان کا انٹریکشن نہیں ہو پا رہا۔ اور ایک میں گزارش یعنی دوبارہ ظاہر ہے کہ آپ نے کل بھارت کی بات کی تھی، میں صرف آپ کو گزارش کی تھی کہ پاکستان مشکل میں پھنسا ہوا ہے، بھارت دوستی چھوڑ دیں، فائدہ اٹھائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا بارڈرز ہاٹ ہو گئے، بالکل وہ مزید بارڈرز ہاٹ کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، وقت کم رہ گیا۔ کلاسا صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ کلاسا صاحب، علی ڈار نے 16,000 پاؤنڈ کی پینٹنگ خریدی۔ اب اس کو شازیہ اس کو ہم اس کو منڈے کو کر لیں گے، کیونکہ اس کو سٹوری کو کل کرنے سے بہتر ہے، وی کین ڈو اٹ منڈے۔ میرا خیال ہے وہ بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اس پہ، آج شاید مہدی حسن صاحب کی وہ بتا رہے تھے کوئی برسی ہے، دوسری برسی ہے آج مہدی۔ 1-2 منٹ میں میرا خیال نہیں ہو سکے گی سٹوری، اس کو ہم منڈے کو کر لیں گے سٹوری کو۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر مہدی حسن کی کچھ ان کی جو شہنشاہ غزل ہے ان کی کچھ یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ قاضی صاحب 2 سال ہو گئے۔ اب دیکھیں موسیقی کی، اب کرنٹ افیئر سے آپ موسیقی پہ لے آئیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کا بھی ہم حق ادا کر سکیں۔ کلاسا صاحب، بات یہ ہے کہ ایک معجزہ تھا، آواز کیا تھی، اور خان صاحب جو ہیں وہ اب ہمیں نہیں رہے، اور ہم تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جب میں آخری دنوں میں میں نے ان کو دیکھا تو ہم اپنے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں، اور جو بھی موسیقی سے تھوڑا سا بھی جو شولڈر رب کرتے ہیں، تھوڑی سی موسیقی کی جو نشد بود ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے آدمی تھے اپنے کام کے، اور ساری دنیا نے ان کو مانا۔ بہرحال آج ہم ان کا دن ایک حوالے سے انہیں یاد کر رہے ہیں، تو آپ ان سے بھی پوچھیں کیا صاحب آپ کیسے یاد کریں گے اتنے بڑے نام کو؟ پاکستان سے باہر آج بھی ان کا نام ایسے لیا جاتا ہے کہ جیسے ان سے بڑا گلوکار برِ صغیر میں آج تک کوئی پیدا نہیں، اور یہ بات بالکل حقیقت۔ اس میں کوئی شک نہیں، مجھے تو ایک رہا ہے، پریولیج رہا ہے کہ یہ ملتان میں جب میں ڈان میں رپورٹر تھا وہاں پہ، کسی دوست کے گھر پر یہ آئے تھے، وہاں پہ ان کی محفل موسیقی تھی، اور ہمارے دوست انجم کاظمی صاحب ہیں، تو اس وقت ملتان میں تھے، آج کل ایکسپریس میں ہیں، یہاں پہ لاہور میں، ہماری دنیا میں بھی رہے ہیں۔ تو انجم کاظمی صاحب کی میں نے منت طلب کیا تھا، میں کہ یار تو جا رہا ہے تو مجھے بھی ساتھ پہ لیتا جا، تو میں نے ان کو بیٹھ کے لائیو سنا ہوا ہے، تو اس لیے میں ان میں سے چند ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ ہیں جو اس بات کو یہ پریولیج کے طور پر لیتے ہیں، تو ان میں سے میں جو پریولیج لیتا ہوں ان میں سے یہ بھی ہے کہ مہدی حسن صاحب کو بیٹھ کے لائیو سنا ہوا ہے ملتان میں۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 96-97 کی، اور جو ان کا غصہ تھا مجھے یاد ہے کہ اگر ان کا بیٹا جو اس پہ طبلے پہ ان کا ساتھ دیتا تھا، اگر وہ پراپر طریقے سے ان کو نہیں کرتا تھا سنگت، تو اس پہ خاصے ناراض بھی ہوتے تھے، اپنے بیٹے کو بھی جھڑک دیتے تھے۔ اچھا
زبردست. مجھے بھی ایک شرف حاصل ہے. اطلاع صاحب ایک دفعہ ایک اخبار میں مجھے رپورٹر نے بتایا کہ وہ خان صاحب کا انٹرویو کرنے جا رہا ہے, تو میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ طفیل نیازی صاحب ایک اور بہت بڑے تب تو وہ نہیں تھے دنیا میں, ادھر تھے, تو مجھے ان سے ملاقات کا موقع ملا اور ایک عجیب میرے زندگی کے اہم تجربات میں سے ایک تجربہ تھا کہ کیسے ایک جینیس جو ہے وہ زندگی کی دیگر چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے. اور میں نے خاصا ان کے ساتھ باتیں ذرا کی, لتا کے حوالے سے بھی باتیں کی, لیکن ایک بات جو مجھے ان کی یاد ہے, میں نے کہا خان صاحب آپ کیسے ایسی دھن بنا لیتے ہیں کہ لوگ ششدر رہ جاتے ہیں, دم بخود رہ جاتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا, اگر ہمارے اختیار میں ہو تو ہمیں کیسی دھن بنائیں, گائیں کہ تم رو رو کے ہمارے سامنے مر جاؤ. یہ اس طرح کی مجھے میتھیو آرنلڈ کی تھیوری آف کریشن یاد آ گئی کہ جینیس جو سارے ہیں وہ شاید دوبارہ کبھی ایسا غزل گائک دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا.tv پر. اجازت دیں, اللہ حافظ.